وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، کامیاب کرے۔ دیکھیے، جھاڑ پھونک جس کو دم کرنا کہا جاتا ہے، 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے قرآن و حدیث سے ہو، یعنی قرآن کی آیات سے اور حدیث کی دعاؤں سے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو بطور سبب استعمال کر رہا ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، اعتماد اللہ پر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے سمجھی جانے والی زبان میں ہو، عربی میں ہو، اگر عربی میں نہ بھی ہو تو ایسی زبان میں ہو جو سمجھی جاتی ہو، ایسی زبان میں نہ ہو جو واضح نہ ہو۔ اب بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا دم کرتے ہوئے، یہ کون سی زبان ہے کہ نہیں؟ تو 3 شرطوں کے ساتھ دم کرنا جائز ہے، خاص طور سے قرآن و سنت سے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ اور اس کے مقابلے میں اگر شرکیہ جھاڑ پھونک ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، شرک قرار دیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الرقى والتمائم والتول شرک۔ جھاڑ پھونک، اس سے مراد شرکیہ جھاڑ پھونک ہے۔ اس کے بعد تعویذ گنڈے اور شوہر و بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے والا عمل، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر جھاڑ پھونک سے مراد شرکیہ جھاڑ پھونک ہے، ورنہ قرآن و سنت سے جھاڑ پھونک ہے تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ جائز ہے۔ اسی حدیث میں تعویذ کا بھی تذکرہ ہے۔ تعویذ، جی، تعویذ اگر غیر قرآن سے ہے، قرآن کے علاوہ سے ہے، مثال کے طور پر ایسی چیز سے ہے جس کو لٹکایا گیا گردن میں، جیسے دھاگا ہو، تانت ہو، چھلا ہو، کڑا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو یہ جائز نہیں ہے، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اور اسی ضمن میں اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تعویذ شرک ہے۔ ایک روایت میں ہے جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد پوری نہ کرے، ٹھیک ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں ہیں جو تعویذ کے متعلق ہے۔ تو تعویذ اگر غیر قرآن سے ہے، قرآن کے علاوہ سے ہے، حدیث کے علاوہ سے ہے، تب تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ جائز نہیں ہے۔ اگر تعویذ قرآن سے ہو، مثال کے طور پر، تو اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے۔ بعض لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ 3 وجوہات کے بنا پر یہ ناجائز ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سدًا للذریعہ، شرکیہ جھاڑ پھونک سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ذرا غور کرنا چاہیے کہ قرآن کی بے عزتی بھی ہوتی ہے، قرآن کی بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ اب جیسے تعویذ لٹکا کے آدمی ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے، بسا اوقات سوتا ہے تو گردن کے نیچے تعویذ آ جاتی ہے، ایسی جگہوں پہ لے کے چلا جاتا ہے جو کہ مناسب جگہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اس بنا پر بھی جو ہے نا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک وجہ اور بھی ہے اس کے اندر کہ بہت سے لوگ اس کو غلط راستے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، غلط کاموں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک وجہ اور بھی پیش کی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ قرآنی تعویذ کے ساتھ ساتھ غیر قرآنی تعویذ بھی لٹکاتے ہیں اور فرشتوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، بسا اوقات اس کو ناف کے نیچے لٹکا لیتے ہیں، بہت سے لوگ خون سے بھی تعویذ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وجوہات ہیں۔ اس کے اندر ایک بات اور بھی شامل کر لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تعویذ تو لٹکاتے ہیں اور اسی پر بھروسہ بھی شروع کر دیتے ہیں، جی۔ تو اب اس پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے بھروسہ ہٹ گیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تعلق تمیمۃ فقد وکل الیہ، جو تعویذ لٹکایا جاتا ہے اسی کی طرف سونپ دیا جاتا ہے۔ تو تعویذ کے تعلق سے یہ چند باتیں ہیں، تو یاد رکھیے گا، تعویذ ہی پہ بھروسہ کر لیا کہ وہ تعویذ ٹھیک کر دے گا آپ کو، تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بطور سبب بھی استعمال کیا گیا ہے تو بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تعویذ میں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملتی ہے تعویذ کے باب میں کہ اس میں استثناء ہو، کوئی ایکسیپشنل کوٹا ہو اس کا اپنا۔ اس لیے کہ جیسے جھاڑ پھونک کے اندر ایکسیپشن موجود ہے، اسپیشل موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جھاڑ پھونک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے، لیکن اگر قرآن سے ہو تو اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن تعویذ کے معاملے میں کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ان وجوہات کے بنا پر محققین علماء کرام نے تعویذ، ہر قسم کی تعویذ کو ناجائز بتایا ہے، اور اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ ہر قسم کی تعویذ ناجائز ہے سنت کے اندر۔ جیسا کہ مسند امام احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک جماعت آئی، آپ نے 9 سے بیعت لی، ایک سے بیعت نہیں لی۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 سے بیعت لی، ایک کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا اس پر تعویذ ہے، تعویذ ہے، گردن میں تعویذ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ داخل کیا، اس کو توڑ دیا، پھر آپ نے ان سے بیعت لی، اور آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا ہے۔ یہ روایت احمد کے اندر ہے، اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اکثر علماء کرام سلف میں سے بھی اس کو ناجائز کہتے تھے، ہر قسم کی تعویذ کو۔ کچھ لوگ جائز کہتے ہیں، کچھ لوگ احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی سدا للذریعہ اسے چھوڑ دے کہ کہیں شرک کا دروازہ نہ کھلے۔ دوسری بات، قرآنی تعویذ کے حوالے سے پھر لوگ غیر قرآنی تعویذ کا بھی سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے خود تعویذوں کو کھول کھول کے دیکھا، لکھنے والوں کے پاس بیٹھ کے دیکھا، فرشتوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل۔ کبھی کبھی جو ہے اصحاب کہف کے کتے کا نام لکھا جا رہا ہے، تو فلاں کا نام لکھا جا رہا ہے، تو یہ سب دروازہ ہے۔ پھر بے حرمتی بھی ہوتی ہے، ایسی جگہوں پہ لوگ لے کے چلے جاتے ہیں جہاں پہ نہیں لے جانا چاہیے، ایسی حالت میں ہوتے ہیں جہاں پر تعویذ اس حالت میں نہیں لٹکنی چاہیے، ہاں۔ تو یہ سب، تیسری بات یہ ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ کی کسی بھی قسم کو جائز نہیں بتایا ہے۔ اب رہا معاملہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو بات مجھ تک پہنچی ہے علم کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے، جیسا کہ ان کی کتاب مجموع الفتاوی ابن تیمیہ ہے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل تھے، اور اس کے بعض سلف بھی قائل رہے، امام احمد وغیرہ بھی قائل رہے، مجاہد وغیرہ بھی، کہ تعویذ لٹکانا نہیں ہے، بلکہ تعویذ قرآنی آیات وغیرہ کو اگر آپ مثال کے طور پر لکھ لیجئے، اب پانی میں ڈال کر کے اس کو پلا دیا جائے، بیمار کو پلا دیا جائے۔ مثال کے طور پر کاغذ میں تعویذ لکھا قرآن سے، ٹھیک ہے، اور اسے پانی میں ڈال دیا، اس پانی کو پلا دیا گیا، تو ایسے علماء کرام نے اس کو جھاڑ پھونک کے درجے میں رکھا ہے، تعویذ کے درجے میں نہیں رکھا ہے، بلکہ جھاڑ پھونک اور دم کے درجے میں رکھا ہے۔ یہ ہم نے پایا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے، ٹھیک ہے نا، اور بعض سلف اس طرح کے قائل رہے ہیں، لہٰذا اس کو تعویذ نہیں کہیں گے، یہ دم کرنے اور جھاڑ پھونک کے درجے میں ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ لکھ کر کے لٹکایا جائے اور تعویذ لٹکتی رہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تالیفات سے میں نے نہیں پایا ہے۔ جی 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 جی، اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شر سے بچائے، جو چیزیں جائز ہے اسے لینے کی توفیق دے، اور تعویذ کو احتیاطاً چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بدلے میں آدمی جھاڑ پھونک کر لے۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے، آمین یا رب العالمین۔